کہ جس طرح سورہ توبہ میں آپ کو ثانی اثنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا کہا گیا، دو وجود کو ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین جل مجدہ نے یہ نہیں کہا پہلا، فرمایا وہ ثانی اثنین، فرمایا دوسرے میں سے دوسرا۔ اب یہ دوسرے کا اطلاق حضور کی ذات پر بھی ہوتا ہے، حضرت ابوبکر کی ذات پر بھی ہوتا ہے، یعنی ایک جہت سے سرکار دوسرے قرار پاتے ہیں اور ایک جہت سے حضرت ابوبکر دوسرے کی قرار پاتے ہیں۔ یعنی محبت کی اتنی صورت ہے اور ایسی اہم آہنگ صورت ہے کہ اگر ادھر سے دیکھو تو سرکار ثانی اثنین لگتے ہیں اور ادھر سے دیکھو تو سیدنا صدیق اکبر ثانی اثنین لگتے ہیں۔ تو یعنی اتنی قرابت ہے اور اتنی قرب ہے اور اتنی معیت حضور علیہ السلام کے ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ثانی اثنین کہا تو مفسرین آج تک لکھ رہے ہیں کہ ثانی اثنین دوسرے میں دوسرا کون، تو پہلا کون تھا؟ بعض کہتے ہیں سرکار علیہ السلام تھے، بعض کہتے ہیں حضرت ابوبکر تھے۔ یعنی اس کلام کے اندر اتنی گہری اور اتنا قرب اور اتنی فنائیت کو ذکر کر دیا گیا ہے کہ ایک طرف سے دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چہرہ صدیق اکبر ہی کا نظر آتا ہے، صدیق اکبر کو دیکھو تو چہرہ مصطفیٰ کریم ہی کا نظر آتا ہے۔ تو اس سے آپ دیکھیں قرآن نے کتنا گہرا تعلق ذکر کیا ہے کہ دونوں جہتوں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بھی مراد ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مراد ہے۔ اب آپ دیکھیں قرآن نے یہ بات کی ہے ثانی اثنین، وہ دوسرے میں سے دوسرا۔ یہ قرآن نے صرف ایک جگہ نہیں کی ہے بلکہ ابوبکر صدیق کی پوری زندگی کو سمیٹا ہے، پوری زندگی کو سمیٹا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو حضور علیہ السلام کی رفاقت کے لیے حضرت ابوبکر کو اس طرح چن لیا گیا کہ آپ کا لقب ہو گیا ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، دو میں سے، اور یہ دو میں سے دوسرا یہ ہر جگہ رہا۔ اگر آپ دیکھیں کہ دین کے اکثر مناسب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ثانی ہے۔ اگر آپ توجہ کریں تو اسلام کی دعوت سب سے پہلے حضور نے دی، اس کے بعد حضرت ابوبکر نے دی۔ اسلام کے اول خطیب حضرت ابوبکر ہیں، تو ادھر بھی ثانی۔ دیکھیں دعوت تبلیغ میں بھی حضور کے ثانی ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عثمان، حضرت سعد بن وقاص یہ آپ کی دعوت سے اسلام لائے ہیں۔ اگر اسلام کی قدور شخصیتوں کو آپ دیکھیں تو معدن اسلام کے جو جواہرات ہیں ان میں عظیم نگینے جو اسلام کو ملے ہیں وہ ابوبکر صدیق کی تبلیغ کی وجہ سے ملے ہیں۔ تو دعوت اسلام میں حضور اول ہے، ابوبکر صدیق ثانی ہے۔ تو یہ ثانی اثنین پر ذرا غور کیجئے گا، جہاں یہ کہا نا دو میں سے دوسرا، تو یہ ہر جگہ دو میں سے دوسرا ہے۔ یعنی اب آپ دیکھیں سب سے پہلے ایمان کا اظہار مصطفیٰ نے کیا، اس کے بعد ابوبکر صدیق نے، یہاں بھی دوسرے، ایمان کے اظہار میں بھی دوسرے، تبلیغ میں بھی دوسرے۔ اور اسی طرح اگر آپ غور کریں کہ نبی کریم علیہ السلام جب تقاضا بشری کے اعتبار سے بیمار ہوئے تو آپ کے مصلی پر ابوبکر آئے، تو پہلے حضور تھے، دوسرے ابوبکر ہیں۔ تو یہاں بھی ثانی اثنین کا دیکھیے پورا وہ منظر واضح طور پر موجود ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ آج قبر شریف میں سرکار پہلے گئے پھر ابوبکر گئے، تو وہاں پر بھی ثانی اثنین۔ اگر آپ جامع ترمذی اور ابو داؤد اٹھا کر دیکھیں حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے قیامت کے دن ساری مخلوق میں سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، سب سے پہلے اول میں قبر سے نکلوں گا، پھر ابوبکر نکلے گا۔ تو ادھر بھی پہلے حضور، دوسرے بولیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ۔ اگر آپ پوری زندگی اگر آپ دیکھ لیں تو ہر جگہ پر حضور اول ہے، ابوبکر دوسرے ہیں۔ اس لیے قرآن نے صرف غار کی بات نہیں کی، ابوبکر کی پوری زندگی کو بیان کیا۔ ثانی اثنین، ابوبکر وہ ہے محبوب جو ہر وقت تیرا دوسرا ہوتا ہے، بولیے سبحان اللہ۔ ہر وقت یہ محبوب تیرا دوسرا ہوتا ہے اور تیرے ساتھ اس کی وہ معیت اور تیرے ساتھ اس کی رفاقت یہ ہے کہ قرآن کریم نے آپ کو یہ لقب مبارک عطا فرمایا ثانی اثنین، دوسرے میں سے، بولیے دوسرے میں سے دوسرا۔